لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ رحمت قلب سینہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو اپنے خطبے، جسے ہم خطبۃ الحجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری خطبے میں جو احکامات اپنی امت کے حوالے سے فرمائے، ان کی چند چیزہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. 9 ذی الحج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جن احکامات کے اوپر روشنی ڈالی اور امت سے ان کی پابندی کرنے کے لیے زور دیا، ان میں سے چند چیزہ باتیں یہ ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے کہ جو لوگ آج یہاں موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے غور سے سنیں. میں آئندہ سال ان کے درمیان نہیں ہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے اس پیغام کو جو لوگ یہاں موجود ہیں سن رہے ہیں، وہ اپنے دوسرے لوگوں تک بھی لازمی پہنچائیں. بیان کچھ اس طرح سے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا. میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے. پھر فرماتے ہیں اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں. تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. آپ فرماتے ہیں لوگوں کی مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو. آپ نے فرمایا یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے بھی احکامات میں بڑی اہم باتیں کی ہیں. آپ فرماتے ہیں تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں. جب وہ اپنے حقوق پورے کریں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو. عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں. بڑا اہم اور آج کے دور کے حساب سے بڑا چپتا ہوا یہ ایک نکتہ ہے. کبھی زنا کے قریب مت جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑا زور دے کے فرمایا کبھی زنا کے قریب مت جانا. لیکن فی زمانہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں
پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظات نکلے وہ تا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کی بابیت پر یعنی زبان، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم اپنے ایک دن کے سامنے اعمال کی جو جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھیں، بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کریں اور اچھے عمل کریں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور اپنے رب کائنات مالک حقیقی سے یوں گویا ہوئے، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ جو آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان عالم کے لیے ایک پیغام کی صورت میں چھوڑا ہے، اگر ہم اس کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا دونوں جہانوں کی بھلائی ملیں گی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو میری احکامات یعنی میری احادیث مبارکہ میرے پیغام کو آگے پہنچائے گا اس کے لیے راحتیں ہیں۔ تو نوٹ کر لیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں اور اس سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے والا سچا مومن بنائے، اور ہماری اولادوں در اولادوں تک اسی طرح سے اس دین کا سلسلہ جاری رہے اور ہم روز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے والی امت بن کر اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے درجات میں بلندی عطا فرمائے، تمام
عالم اسلام کے بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے صدقے میں شفا یابی عطا فرمائے، تمام قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے انتظامات فرما دے، تمام تر جو اس دنیا کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اے رب کریم اس حج کے صدقے میں اس برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اور صراط مستقیم پہ چلا۔ آمین بجائے سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔